بنگلہ دیشی طلبہ کا فوج کو دیا گیا الٹیمیٹم کام کر گیا۔ صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ طلبہ تحریک نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے الٹیمیٹم دیا تھا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے عبوری حکومت کا سربراہ بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ اپوزیشن رہنما اور سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی فوج میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں، میجر جنرل ضیاء الاحسن کو عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ مستعفی وزیر اعظم کی برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست۔ برطانیہ کا بنگلہ دیش کے حالات پر اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ ڈیوٹی لیمی نے کہا کہ شفاف اور آزاد تحقیقات بنگلہ دیشی عوام کا حق ہے۔ اقوام متحدہ اس مسئلے پر شفاف تحقیقات کرے۔ امریکہ کا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم۔ ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ امریکہ نے حسینہ واجد کا ویزا بھی منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا مظاہرین کو رضاکار کہنا ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ بنگالی رضاکار کو غداری کے مترادف سمجھتے ہیں۔ مظاہرین رضاکار کہنے پر بپھر گئے۔ پرامن احتجاج پرتشدد تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ طلبہ نے مظاہروں میں لفظ رضاکار کو نعرہ بنا لیا۔ بنگالی طلبہ کے احتجاج کے نتیجے میں مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونے والی حسینہ واجد کا بیٹا پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ بھارتی حمایتی حسینہ کے بیٹے سجیب واجد نے کہا بنگلہ دیش کا انجام بھی اب پاکستان کی طرح ہی ہوگا۔ پاکستان پر بنگلہ دیش میں حکومت بدلنے کی سازش کا الزام لگا دیا۔ کہا بنگلہ دیش میں اب ہر طرف انارکی رہ گئی ہے۔ All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is اپوزیشن کا شور شرابہ، چیخنا چلانا بھی کام نہ آیا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے کثرت رائے سے منظور۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی جانب سے بل کی شدید مخالفت۔ احتجاجاً اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور شدید نعرے بازی کی۔ بل کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر ڈائز کی جانب اچھال دیں۔ اپوزیشن رکن سبقت اللہ اور علی محمد خان کی ترامین کثرت رائے سے مسترد کر دی گئیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے یہ قانون سازی آئین کی روح کے عین مطابق ہے، غیر آئینی نہیں۔ ہم کسی جرم میں ترمیم کرنے نہیں جا رہے۔ آئین میں تبدیلی کا اختیار 17 لوگوں کو نہیں دے دیں گے۔ اب آئین کے آرٹیکل 51 کے پرووائزو اور آئین کے آرٹیکل 106(3) کے تحت ایسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا یہ سیٹیں نہیں تھی جا سکتی کہ ہم کوئی جرم میں ترمیم کرنے نہیں جا رہے، ہم قانون میں کلیئرٹی لا رہے ہیں۔ یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ہر ڈیسیجن کو آپ سیٹ اسائیڈ کروا رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم اس کی بہت شدید مذمت کرتے ہیں۔ شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، طریقہ سن لے، فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے۔ پارلیمنٹ سپریم ضرور لیکن تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، بولے یہ قانون سازی آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے، آج بھی ہارے ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت کا انجام بھی حسینہ واجد جیسا ہوگا۔ شہباز شریف حسینہ واجد سے فون کر کے مشورہ کر لیں، واپس جانا کیسے ہے۔ پی ٹی آئی کا قانون سازی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ علی محمد خان بولے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل غیر آئینی ہے، مخصوص نشستوں کا حق ہمیں سپریم کورٹ سے ملا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سیاسی مقاصد کے لیے پیش کیا گیا، مخصوص نشستوں کا حق ہمیں سپریم کورٹ سے مل گیا ہے، ہمیں کیسے ہمارے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ بل تو اس ملک سے، اس پارلیمنٹ سے لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ جو پارٹی پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے ہے۔ کبھی یہ پارٹی، کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ پارٹی، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل لوٹاکریسی ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری پی ٹی آئی پر برس پڑی، کہتی ہیں آپ سے نجات ملے گی تو ملک ترقی کرے گا۔ واقعی پاکستان کو آپ سے پناہ چاہیے، آپ لوگوں کو لانے والے بھی پریشان ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا نظریہ دفن ہو چکا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی تقریر آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔
गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है साहिबान के अंदर, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि ये $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है। आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका है। ये बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। PTI के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले जूता या चिमटा जो निशान दिए इनके सर पर पड़े। ये लोग अवामी फैसले को हर तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर भी 2/3 अक्सरियत हासिल ना कर सकी। किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले अपना दामन देख लें। PTI दौर में 51 बिल एक ही दिन में मंजूर कराए गए थे। कानून साजी में बारहा कहता हूं कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले शेर अफजल मरवत हमारे साथ है और रहेगा। 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत ने कहा उन्हें बैरिस्टर गौहर और बानी PTI पर पूरा भरोसा है। टेरर फाइनेंसिंग केस, PTI के रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालती समन मिलने के बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 2 लाख रुपए मचलकों के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने की शुरा मार्च करेंगे मरी रोड पे, कि 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा, और 14 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह हम हड़ताल भी अनाउंस करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना 13वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 8 अगस्त को मार्च का ऐलान। धरने के शुरका से खिताब में बोले हुकूमत कमेटी खेलना चाहती है तो हम तैयार हैं। हुकूमत जितने दिन ताखीर करेगी मसला उनके लिए ही बढ़ेगा। ताजरों से मुशावरत के बाद तारीखी हड़ताल का ऐलान करेंगे। धरना हमारे पार्टी मफादात के लिए नहीं, आवाम को महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए है। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच की GTV न्यूज़ से प्रोग्राम जमहूरियत में गुफ्तगू, बोले पूरी दुनिया में बेदारी की लहर आ गई है। आगाही का प्लेटफॉर्म ताकतवर हो गया है। वक्त आ गया है चीज़ों को ठीक तरह से संभाल लिया जाए। अवाम सियासतदानों से मायूस हो गए हैं। जमात इस्लामी कराची का गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। हमारे धरने के मकासद और मुतालबात वाज़े हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का धरने के शुरका से खिताब, बोले कराची ता पिंडी एक ही मुतालबा है, बिजली सस्ती, जाली मुआहदे मनसूख किए जाएं। मुतालबात मंजूर कराने तक जिद्दोजहद और मज़ाहमत जारी रहेगी। तवानाई शोबे में स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स का पहला इजलास। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट में कमी लाने से मुतालिक उमूर पर गौर। ज़राए का कहना है कि टास्क फोर्स IPPs के मुआहदों में बदउनवान प्रोसीजरल खामियों की निशानदही भी करेगी। टास्क फोर्स IPPs के मामले पर बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट की खिदमात भी ले सकती है। इजलास में रेगुलेटरी उमूर में खला और सर्कुलर डेट कम करने के फार्मूले पर भी गौर हुआ। सरकारी बैंक की जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स पर खिलाफ ज़ाब्ता नवाजिशात का इंकशाफ। 4 अरब 21 करोड़ रुपए कर्ज नेशनल बैंक को वापस न करके भारी नुकसान पहुंचाया। GTV न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक बैंक इंतजामिया ने डिफॉल्टर जहांगीर खान शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। नेशनल बैंक इंतजामिया ने बोर्ड मंजूरी के बगैर अरबों रुपए की नवाजिशात की। JK और JDW शुगर मिल्स ने नेशनल बैंक से 4 कर्ज लिए। ऑडिट की निशानदही पर 1 अरब 11 करोड़ रुपए वसूल करने का दावा किया गया। मामूली झगड़ा, 2 इंसानी जाने निकल गया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 2 भाई कत्ल, 1 जख्मी हो गया। हाजी गुल और लईक जमान के दरमियान झगड़े में फायरिंग हुई। मकतूलीन का ट्रॉलर की पार्किंग के ठेके के मामले पर झगड़ा चल रहा था।
لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا شمالی پہاڑی سلسلے میں اسرائیلی فوج پر بڑا حملہ، ماؤنٹ نیریا کے اسرائیلی فوجی اڈے کو خودکش ڈرونز کے اسکواڈرن کے ساتھ نشانہ بنایا، اسرائیلی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی اطلاع۔ اسرائیل کی قابض حکومت دنیا بھر میں فلسطین کے وجود سے کھلم کھلا انکار کر رہی ہے۔ ہم فلسطین کے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کا خطاب، کہا فواد شکر جیسے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ حماس نے یحییٰ سنوار کو سیاسی بیورو کا نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ یحییٰ سنوار غزہ میں حماس کے مقامی سربراہ تھے۔ یحییٰ سنوار حماس کے بانی رہنماؤں میں شامل ہیں۔ انہیں شہید رہنما اسماعیل ہنیہ کے جانشین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ غزہ میں صہیونی درندگی کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج کی تل الوا میں بمباری، 4 فلسطینی شہید، خان یونس میں بھی صہیونی جارحیت سے 2 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حملوں میں 40 فلسطینی شہید، 71 سے زائد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے 79 فلسطینیوں کی ناقابل شناخت لاشیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,653 ہو گئی۔ برطانیہ کی شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 کم عمر بچیوں کے اندھوناک قتل کے باعث مختلف شہروں میں ہنگامے چھٹے روز بھی جاری۔ پلے ماؤتھ شہر میں دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے پولیس پر اینٹوں اور پیٹرول بموں سے حملے کیے۔ بلفاسٹ شہر میں دوسرے روز بھی انتہا پسندوں نے پولیس پر پیٹرول بم برسا دیے۔ ملک میں امن و امان پر کنٹرول کے لیے برطانوی وزیر اعظم نے دوسری کوبرا میٹنگ طلب کر لی۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے میڈل کی پہلی اور آخری امید ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے پہلی تھرو 86.59 میٹر پر پھینکی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا ارشد ندیم نے اپنی شاندار کارکردگی اور انتھک محنت سے پوری قوم کے دل جیت لیے۔ اور پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ قومی پرچم کے رنگ میں ڈھلے ملبوسات، ہیئر بینڈ، چوڑیاں مارکیٹوں میں آ گئیں۔ گھروں کو سجانے کے لیے جھنڈیوں کی خریداری جاری۔